اور پہلی چیز ہے گناہ سے بچنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ تقوی اختیار کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک جگہ پہ بھیج دیا ہے، یہاں جو ہم دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے واقعتاً متقی بنا دے۔ تو تین چیزیں اللہ نے فرمائی کہ جو یہ تین چیزیں اختیار کر لے گا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے لیے۔ اور پہلی چیز کہ انسان جو ہے وہ تقوی اختیار کرے، ہر طرح کے گناہ کو چھوڑ دے۔ اور دوسری چیز انسان زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ زکوٰۃ جب انسان کے پاس نصاب آ جاتا ہے تو زکوٰۃ جو ہے یہ غریبوں کا حق ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ دینے کے قابل ہونے کے باوجود وہ در حقیقت ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو مال اس کا زکوٰۃ کا بنتا تھا وہ اس کا چوری کیا ہوا مال ہے ایک طرح سے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ہمارا مال ہے ہی نہیں، زکوٰۃ ہمارے پاس جو مال ہے اس میں غریبوں کا حق ہے۔ مگر یہ مال جو ہم خرچ کرتے ہیں اس خرچ کرنے کی ہی اصل وجہ ہے، یعنی یہ خرچ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نیک ہے۔ جو خرچ کرنے کا شوق نہیں رکھتا، جو یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے کسی بھائی کی کسی غریب کی مدد کروں، یہ جذبہ اگر نہیں ہے تو ابھی نیکی آئی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک ہرگز نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو، جس مال سے تم محبت کرتے ہو۔ تو جو شخص خرچ نہیں کرے گا، جب تک خرچ نہیں کریں گے تب تک نیکی نہیں آ سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو تم مال خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں اس سے تمہارے مال کم نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جو انسان صدقہ کرتا ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس سے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو وہ مال کبھی کبھی اس کو 10 گنا بڑھا کے واپس کیا جاتا ہے، کبھی کبھی 100 گنا بڑھا کے واپس کیا جاتا ہے، کبھی کبھی 700 گنا بڑھا کے واپس کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ بڑھا کے واپس کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مال خرچ کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر مال تو وہی خرچ کرے گا جس کے پاس مال ہوگا۔ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ نہیں، مال خرچ کرنے کے لیے مال ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انہوں نے فرمایا مال خرچ کرنے کے لیے دل ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اصل امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کا ایک مٹھی بھر جو ہے وہ خرچ کرنا، اتنی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ دوسروں کے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کہ بھئی یہ اس کے پیچھے جو جذبہ ہے نا وہ اور ہے، شوق ہے کہ جی ہم خرچ کر دیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اعلان کیا بھئی جہاد کا وقت ہے، جس کے پاس جو ہے لے آؤ، نکلنا ہے جہاد پہ۔ تو صحابہ کرام جو امیر تھے وہ اپنے گھر سے اس حساب سے چیزیں لے کے آ گئے، کوئی تلواریں لا رہا ہے، کوئی زرے لا رہا ہے، کوئی اپنے اونٹ لا رہا ہے تو کوئی اپنے گھوڑے لا رہا ہے۔ ایک صحابی اتنے غریب تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، واقعتاً کچھ بھی نہیں تھا، ہاتھ میں بس کھجور 6-7 کھجور کے دانے تھے۔ انہوں نے لا کے یہ کھجور کے دانے اللہ کے نبی کو دے دیے کہ جی میں بھی ڈالوں، حصہ تو ڈالوں نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی لا کے کچھ دے رہا ہے۔ آپ نے جتنا ڈھیر جمع ہوا تھا آپ نے فرمایا اپنے صحابی سے کہ یہ جو اس کے کھجور کے دانے ہیں نا یہ سب سے زیادہ برکت والے ہیں، اس کو سب سے اوپر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ تو مال خرچ کرنے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے،
مال خرچ کرنے کے لیے دل ہونا ضروری ہے، شوق ہونا ضروری ہے کہ میرا مال میرے بھائی کے کام آئے، میرے والدین کے کام آئے، میرے رشتہ داروں کے کام آئے، غریبوں کے کام آئے، مسجد میں کام آئے، جس کو بھی توفیق ملے اس پہ کام آ جائے۔ کبھی بھی مال مانگنے والا جو آتا ہے نا اس کو غصے سے نہ دیکھا کریں۔ کئی مرتبہ انسان جلدی میں ہوتا ہے نا، موٹر سائیکل گاڑی چلا رہا ہے، مانگنے والا اپنا لگا ہوا ہے کہ جی، تو کئی مرتبہ انسان غصہ کرتا ہے کہ جی یہ کوئی وقت ہے اس وقت، اس کو اندازہ ہی نہیں کہ مجھے کتنی جلدی ہے۔ غصے سے نہ دیکھا کریں، وہ آیا آپ کے مال کو بڑھانے کے لیے ہے، آپ خرچ کریں گے بڑھا کے واپس آئے گا۔ تو مال جو لینے والا ہے اس کو ہمیشہ محبت کی نگاہ سے دیکھا کریں۔ عام لوگ جو ہیں یہ مال آتا ہے اس کو بہت بڑی اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ جی مال آ گیا، مگر جو قرآن کو سمجھنے والا ہے وہ مال خرچ کرنے کو بڑی اپرچونٹی سمجھتا ہے کہ جی مال میں نے خرچ کر دیا کہ اس سے برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دور تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو پتہ چلا کہ جی قحط آ گیا ہے مدینہ منورہ میں۔ اب مدینہ منورہ میں قحط آیا تو سارے جو کنویں تھے نا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خشک ہو گئے، اب پانی نہیں ہے۔ ایک کنواں تھا اور وہ ایک یہودی کا تھا، اور یہودی کو پتہ چلا کہ جی پانی کسی اور کنویں میں ہے ہی نہیں، تو اس نے اپنے کنویں کے اوپر جو ہے نا فیس لگا دی، یعنی پانی جو ہے وہ پیسوں سے ملتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ مدینہ منورہ کی سنت آج بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے سالوں بعد تو پانی پیسوں سے ملتا تھا، اور پانی پیسوں سے ملنا تو بہت عجیب و غریب وہاں کی بات تھی۔ اللہ کے پیار تو حضرت عثمان کو بہت ہی عجیب لگا کہ جی سارے لوگ پیسے دیتے ہیں، اتنا دور جاتے ہیں، اس ایک ہی بندے کا کنواں ہے جس کے اندر پانی ہے۔ تو حضرت عثمان نے اس یہودی سے بات کی کہ میں تیرا کنواں خرید لیتا ہوں۔ وہ یہودی بھی سمجھا کہ اس وقت یہ بڑا زبردست کاروبار چل رہا ہے، قحط کا وقت ہے، تو عثمان بھی کاروباری آدمی ہے تو یہ بھی کمانا چاہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا کوئی پروگرام نہیں ہے، اچھا کاروبار چلتا ہوا کاروبار کون بیچتا ہے؟ پھر اس یہودی کے ذہن میں آیا کہ جی تھوڑے عرصے بعد جب بارشیں ہو جائیں گی تو پھر سارے کنویں بھر جائیں گے، تو یہ کاروبار اس طرح سے پھر نہیں چلے گا، تو بیچ دینا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا چلو میں بیچتا ہوں، مگر قیمت اس نے بہت زوردار لگائی، بڑی قیمت۔ جو قیمت اس نے لگائی، حضرت عثمان کیونکہ نیت پیچھے صدقہ کرنے کی تھی، آپ نے اس کی قیمت کو قبول کر لیا۔ اس نے دیکھا کہ اتنی آسانی سے میری اتنی بڑی قیمت قبول کر لی تو شاید اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ قیمت نہیں ہے، قیمت اس سے بھی زیادہ ہے، ایک اور قیمت بتائی۔ حضرت عثمان نے فرمایا اچھا یہ بھی قبول ہے۔ اب حضرت عثمان نے اس کو پیسے ادا کیے اور کنواں اپنے نام کیا، تو کنواں دینے کے بعد بھی اس یہودی کو خیال آیا کہ یار یہ چلتا ہوا کاروبار میں نے کیوں ان کو دے دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں نے بیچ تو دیا ہے مگر پورا نہیں بیچا ہے، آدھا بیچا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھائی بتا اس آدھے کی تشریح کر، آدھے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا آدھے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آپ استعمال کریں گے اور ایک دن میں استعمال کروں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا اچھا یہ بھی منظور ہے، آدھا ہی دے دے چل۔ اب اس نے یہی سوچا کہ جی ایک دن میں کماؤں گا، ایک دن عثمان کمائے گا۔ اس کو کیا پتا تھا حضرت عثمان کا جو دن تھا اس دن آپ نے فرمایا کہ جی میری طرف سے فری ہے، مدینہ منورہ میں جو بھی رہتا ہے مسلمان ہو کافر ہو، میرے جس دن میری باری ہے اس دن آ کے اس کنویں سے پانی جو ہے وہ مفت میں لے جا سکتا ہے۔ اب لوگوں نے اس کے دن پانی لینا ہی چھوڑ دیا، حضرت عثمان والے دن پہ آ کے پانی لے جاتا، بھائی کیوں پیسے دیں۔ اب اس کا کاروبار واقعی ٹھپ ہو گیا کہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے خود حضرت عثمان سے رابطہ کیا کہ جی باقی آدھا بھی بیچنا چاہتا ہوں، خریدنا چاہیں گے؟ اللہ اکبر، اس کی جرت بھی دیکھ اللہ کے بندے کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اچھا اب کام تو ہو گیا تھا، جو کرنا چاہ رہے تھے، صدقہ کرنا چاہ رہے تھے، پورے شہر پہ صدقہ کرنا چاہ رہے تھے، یہ تو ہو گیا تھا کام۔
مگر سارے شہریوں کے لیے، مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے لیے آسانی کے لیے کہ چلو ایک دن چھوڑ کے باری آتی ہے، یہ ہر روز باری آ جائے گی، پھر قیمت ادا کی اور پھر آدھا اور خریدا اور پھر اس کو پورے کے پورے کو صدقہ کر دیا۔ اللہ، کبھی بھی آپ کی پوری زندگی میں مال کی فراوانی آپ کے گھر میں کبھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ پکی بات ہے، جو انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مال بڑھا کے واپس کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میں نے لکھ دیا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی تین قسم کے لوگوں کے لیے، ایک وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، ایک وہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور تیسرا وہ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری نشانیوں میں ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت ساری ہیں، مگر یہ جو سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ انسان کا بنانا ہے، انسان کی بیوی کا بننا جو ہے، بیوی تو بہت بڑی نشانی ہے، مگر یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں اللہ کی۔ یہ پلانٹس کا بننا، پودوں کا بننا، جانوروں کا بننا، مچھلیوں کا بننا، یہ پرندہ جو اڑ رہا ہوتا ہے، یہ سب نشانیاں ہیں۔ مگر ہمارے ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار اس کو پتہ نہیں کچھ ہو گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہاں دعوت دے رہے ہیں کہ جی جو ان نشانیوں میں زیادہ غور کرتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لکھ دی گئی ہیں۔ اور یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے لیے کیوں لکھ دی گئی ہیں؟ کیونکہ ان نشانیوں میں غور وہی کرے گا جس کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، جس کی توجہ بس 2 اور 2 4 کی طرف ہی ہے، سارا وقت بس اپنا کاروبار کی طرف ہی ہے، تو اس کو کہاں یہ فکر ہوگی کہ سورج کیا کر رہا ہے اور چاند پہ کیا ہو رہا ہے، یہ ستارے کیوں اللہ نے بنائے، یہ جانور اتنے سارے اتنی طرح کے کہاں سے آ گئے، اور یہ انسان کے لیے انسان کی بیوی اللہ نے بنا دی، بچے کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں میں غور و خوض اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ سب اور ہم سب اس کو عام سا بندہ سمجھتے ہیں، مگر جو شخص اللہ کی نشانیوں میں غور کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے عقل مند انسان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانی ہے عقل والے کے لیے۔ تو عقل مند وہی ہے جو اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض کرتا ہے، مگر یہ غور و خوض کرتا وہی ہے جو اللہ کو خوب یاد کرتا ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ یہ غور و خوض کرتا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دن اور رات میں جو خیال کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ دن رات لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جو اللہ کو یاد زیادہ کرتا ہے وہی اللہ کی نشانیوں میں غور و خوض زیادہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ، جہاد دشمن پر جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتائیں وہ عمل جو اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ، دشمن پر جہاد کرنے سے بھی زیادہ۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ تم خوب اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ اس سے بھی زیادہ اجر والی چیز ہے۔ تو جو شخص خوب اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں اللہ کی نشانیوں پر ایمان ہے وہ لے آتا ہے، اس کو اللہ کی نشانیاں ہر طرف نظر آتی ہے۔ تو جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا زیادہ اللہ کی نشانیاں ایسے انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ اس مبارک اعتکاف کا ایک بڑا مقصد
کہ ہمیں بھی ذکر کرنے کی عادت پیدا ہو جائے، غلط عادتیں نکل جائیں اور ذکر کی عادت پیدا ہو جائے۔ اس مقصد سے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس اعتکاف کا یہی مقصد ہے کہ جی ذکر کرنے کی عادت ہو جائے۔ اور ایک مرتبہ عادت ہو گئی، میری عادت چھوٹتی نہیں ہے اگر واقعی عادت اچھی طرح سے ہو گئی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، چائے کا کپ ہوتا ہے نا، چائے کے کپ کے اندر ایک مرتبہ چینی ملا لو، اب چینی مل گئی، چائے میٹھی ہو گئی، اب آپ اس کو اس کمرے میں لے جائیں یا اس کمرے میں لے آئیں یا اس کمرے میں لے جائیں، چائے نے میٹھی ہی رہنا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کی یاد جب دل کی صفت بن جاتی ہے نا، دل کو اللہ کی یاد کرنے کی خوب پریکٹس ہو جاتی ہے، اب انسان مسجد میں رہے یا اپنے گھر میں رہے یا اپنے آفس میں رہے یا جہاں بھی رہے، یہ یاد جو ہے یہ ساتھ جاتی ہے۔ تو اس اعتکاف میں یہ مقصد لے کے بیٹھنا ہے کہ اللہ کی یاد کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جہاں کہیں چلے جاؤں یہ یاد میرے ساتھ چلے جائے۔ مجھے کو سراپا ذکر بنا دے، مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا اے میرے خدا، نکلے میرے ہر بون منہ سے، ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو چھوڑے بھی ہی نہ چھوٹے، ذکر تیرا اے میرے خدا، حلق سے نکلے سانس کے بدلے، ذکر تیرا اے میرے خدا، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس اعتکاف کا مقصد کہ یہ ذکر جو ہے یہ اس طرح اندر سرایت کر جائے جیسے چائے میں چینی سرایت کر جاتی ہے، اس ذکر کی مٹھاس ہمارے تن بدن میں آ جائے، یہ ہمارے اس اعتکاف کا بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ اور یہ اچیویبل ٹارگٹ ہے، یعنی یہ وہ ٹارگٹ ہے جو حاصل ہو سکتا ہے اگر اس اعتکاف کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ، تھوڑے سے ڈسپلن کے ساتھ گزاریں گے تو یہ نعمت مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی یاد نصیب فرمائے، اپنی گہری یاد نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ غفلت کو اور گناہوں کو ہم سے دور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے
اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. ہوا حرص والا دل بدل دے, ہوا حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے. کرم فرما خدایا دل بدل دے. گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ, دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں, سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا, میری فریاد سن لے میرے مولا. بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ, پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ. رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ,
رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، جو تیرا سامنا ہو روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے محرومی سے محفوظ فرما، میرے مالک آپ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، میرے مالک اس گھر میں آنے کے بعد اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ اپنی یاد نصیب فرما، اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، میرے مالک رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے
سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا۔ اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں، رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اے اللہ جس طرح کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو وہ دھوبی کے پاس دھلنے کے لیے آتا ہے، اے اللہ ہمارے دل بھی میلے ہو گئے ہیں، اللہ تیرے گھر میں اس دل کو دھونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ اس دل کو پاک کر دیجئے، اللہ اس دل کو اپنی یاد سے منور کر دیجئے، میرے مالک اس دل پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمارے اس دل کو بھی تبدیل فرما۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا روزے دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں اس دعا پر آمین کہتی ہیں۔ اے میرے مالک ہم آپ کو آپ کے ان فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس دل پر ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، میرے مالک جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، میرے مالک اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ آپ سب سے بڑھ کے سخی ہیں، میرے مالک ہم سب سے بڑھ کے محتاج ہیں، محتاجوں کے حال پر رحم فرما، محتاجوں کے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہے، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ ان اعتکاف کے یہ جو ایام ہیں اللہ ان ایام کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اپنی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، میرے مالک اپنی رحمت کے سائے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ
اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ ظالم مسلمان نہتوں پہ اے اللہ اپنا ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ ان ظالموں کو دفع دور فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مشائخ، اساتذہ، والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ اپنی موٹر سائیکل ساتھ لے کے آئے ہیں، کچھ موٹر سائیکل اس گیٹ پہ کھڑی ہیں اور کچھ موٹر سائیکل اس گیٹ پہ کھڑی ہیں، تو جن جن لوگوں کی یہ موٹر سائیکل ہیں وہ یہاں سے اٹھا کے اور یہ ڈسپینسری کے پاس کھڑی کر دیں، یہاں پہ سیکیورٹی کا انتظام ہے، اور جو لوگ گیٹ سے باہر نہیں جا سکتے تو وہ گیٹ سے باہر ادھر ہی کھڑے رہیں اور